السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس فقہ کی آج کی نشست میں کتاب الطہارت کے بیان کے تسلسل میں ہم آج بات کریں گے مسواک کی، چونکہ اب یہاں سے وضو کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے اور وضو سے مسواک کا بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے ہم پہلے مسواک کی بات کرتے ہیں۔ مسواک دراصل اس لکڑی کا نام ہے، اس کو مسواک یا سواک بھی کہتے ہیں، جس سے منہ اور دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ مسواک ایسی لکڑی سے کرنا سنت ہے جو نرم ہو، تر ہو یا خشک، چاہے وہ پیلو کی لکڑی ہو، چاہے وہ زیتون کی لکڑی ہو، چاہے وہ نیم کی لکڑی ہو یا کسی بھی لکڑی کی ہو، لیکن منہ کو صاف کرنے والی ہو اور منہ کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ ایسی لکڑی سے منہ اور دانت صاف کرنے کا نام مسواک ہے۔ احادیث میں مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے ہر امتی پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا ہر نماز سے پہلے اتنا پسند ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی تکلیف کا یا ان کی زحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کا بھی حکم دے دیتا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شریف نسائی شریف کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، یعنی مسواک کرنا منہ کو صاف تو کرتا ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ تو اس طرح سے کئی احادیث ایسی آئی ہیں جس سے مسواک کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسواک فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے اور نیند سے اٹھتے تو تہجد کے وقت مسواک فرماتے۔ تو اس طرح سے مسواک کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ہر وضو سے پہلے مسواک کو بعض علماء ضروری کی طرح خیال کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے۔ ایک چیز مسواک کے تعلق سے ہے کہ چونکہ روزوں کا بھی بیان ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کیا اور روزوں میں بتایا کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا جائز ہے، یقیناً جائز ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ مسواک زوال سے پہلے کرنا چاہیے، زوال کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک سبب ہے اور وہ سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، منہ صاف ہوتا ہے، لیکن روزہ دار کی منہ کی بو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہو اس کو دور کرنا مکروہ ہوتا ہے، تو لہٰذا حالت روزہ میں زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ بتایا گیا ہے، جبکہ زوال سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ مسواک کے بارے میں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مسواک صرف لکڑی سے کی جانے والی ہوتی ہے، کوئی اور چیز کا استعمال کریں گے مسواک کے لیے تو اس کا شمار مسواک میں نہیں ہوگا۔ جیسے برش آپ کرتے ہیں پیسٹ کے ساتھ یا پھر انگلی کے ساتھ آپ کچھ منجن وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے منہ تو صاف ہو جائے گا لیکن مسواک کرنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ فقہاء نے بھی مسواک کے بڑے فائدے فقہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اس کو موت کے وقت کلمہ یاد آتا ہے اور کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے کہ انسان کا جو آخری وقت ہے وہ آخری وقت اچھا ہو جائے، تو اس سے بڑی اور نعمت کیا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ظاہری فائدے بھی بڑے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، ہاضمے کی کیفیت اچھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھوک میں تسکین ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے فائدے مسواک کرنے کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مسواک کے احکام بھی معلوم رہنا ضروری ہے، کیونکہ جب احکام کے مطابق آپ مسواک کریں گے تو اس کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ مسواک کے اوقات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان اوقات میں مسواک کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے، جیسے کہ وضو کرتے وقت، ابھی جیسا کہ میں نے بیان کیا گیا، نماز کو کھڑا ہوتے وقت، وضو کرنے کے وقت تو آپ مسواک کریں گے ہی کریں گے، پھر اس کے بعد جب نماز کو کھڑے ہوں گے تو مسواک کر کے نماز شروع کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، چاہے وہ
फ़र्ज़ नमाज हो या नफिल नमाज हो, बहरहाल मिसवाक करना चाहिए नमाज होने से पहले। इससे ये भी बताया गया है कि नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है मिसवाक करके नमाज़ पढ़ने से। इसी तरह नमाज जनाजा से पहले भी मिसवाक करने की ताकीद आई है। तवाफ़ और सजदे तिलावत और सजदे शुक्र में अलबत्ता मिसवाक करने की ताकीद नहीं है। अलबत्ता कुरान पढ़ते वक्त नींद से उठने के बाद, चाहे रात को सो चाहे दिन को सो, जब कभी भी आप सोएंगे नींद में से उठने के बाद मिसवाक करें, और जब कभी मुंह में किसी किस्म की बू आए तब आप मिसवाक करें। कोई चीज़ खाने के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद मिसवाक करें। इस तरीके से ज़्यादा देर तक चुप बैठने की वजह से जो मुंह बंद रहता है काफ़ी देर तक, तो उसके बाद भी आप मिसवाक करें। मस्जिद में जाते वक्त भी बेहतर ये बताया गया है कि मिसवाक करके मस्जिद में जाएं। जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो उसके बाद भी आप मिसवाक करें। जब दांत पीले हो जाते हैं तो दांत साफ़ करने के लिए भी आप मिसवाक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे औक़ात बयान किए गए हैं मिसवाक के। तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ है मिसवाक। इसको किसी कीमत पे रद्द नहीं करना चाहिए, इसको किसी कीमत पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की खुशनुदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का मौजिब है। तो जहाँ तक हो सके मिसवाक करिए। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, 2-4 रुपये की बात है, अच्छा मिसवाक आपको मिल जाता है तो ज़रूर मिसवाक कीजिए। यह है कि आपको मिसवाक करते हुए बड़ी साबित कदमी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। हालांकि बहुत मामूली चीज़ है बज़ाहिर, लेकिन चूँकि बातिनी फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं तो शैतान आपको मिसवाक करने इतनी आसानी से नहीं देगा। आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेगा और तरह तरह से आपको मिसवाक करने से रोकेगा। तो उससे मुकाबला करते हुए आपको मिसवाक करना है। तो इंशाअल्लाह मिसवाक की गुफ्तगू आज हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद आइंदा क्लिप्स में खिसाल फ़ितरत के बयान से हमारी गुफ्तगू जारी करेंगे। खिसाल फ़ितरत क्या है इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।